گری۔ اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بھی ہمتی قسم کا ناول ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی طرز کی ایک بہت منفرد اور شاندار اور غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو کر کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے، جس میں سے اس کی اردو کی چند کاپیاں بھی شامل ہیں۔ یہ انسانی فکر، خواہش، جوش، ہمت، زمانے کی ایک عجیب و غریب اور انتہائی دلچسپ داستان ہے۔ زیر نظر ترجمے میں بیان کو آسان اور مؤثر بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، یہ یقیناً قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ اس ترجمے کا مقصد معاشی فائدے کا حصول یا اپنی ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نئی نسل کو وہ اہم پیغام دینا ہے جو زندگی کی حقیقت سے انہیں روشناس کرواتا ہے، اور مقصد کی اہمیت اور اس کے حصول کی لگن اور اس کے لیے قربانی دینے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ برادر عمر غزالی درد مند دل رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے ہمہ وقت نئے نئے طریقے سوچتے اور ان کو عملی شکل دینے میں کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس کے مطالعے سے بلند سخن، دل نواز، جاں پر سوز کا ایک ایسا منظر کھلے گا جس سے ہماری نئی نسل کے قارئین بالخصوص استفادہ کریں گے۔ لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متبرک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی، اور جہاں کبھی پادری کا منبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئی تو اس نے دروازہ بند کر کے ان کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں سے زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے چاک رہے تھے جو تھوڑا اور سونا چاہیے تھا۔ اس نے دل میں سوچا، آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اس نے اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے پانی کی تلاش میں مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ ان کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھی جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھی، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر پڑھ کر انہیں سناتا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا تھا، انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا، ان کے سامنے اس قوم پر بھی تبصرہ کرتا جہاں سے وہ گزرتے تھے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس قوم میں رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیے اسے مزید 4 دن درکار تھے۔ اس قوم میں اس سے پہلے وہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر ان کا کاروبار بھی کرتا تھا اور انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑ کیوں اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ عقب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال، گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ نہ کچھ سمجھ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا کر رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دونوں دعائیں قبول نہ ہوئی اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کی ان اتارنے کو کہا۔
جب وہ فارغ ہوا تو بیپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اسی گاؤں میں ہوگا۔ اس بات پر بھی مصور تھا لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی سے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی تو بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کی لڑکیوں کو جانتا ہوں لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا، اس نے اپنے ریوٹ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت کا سامنا نہیں اٹھانا پڑا، شاید اسی لیے یہ میرا اتنی نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں نے اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے کر جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوٹ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں۔ وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کہ میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ لڑکی کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیابان چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قطانیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا، شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے پیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا، اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے اس جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین کو لولا کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد سے تمام شہروں کا اور قصبوں کا حد و درباب معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تجربات جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے تھے، اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں، اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا، تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں۔ جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہری بال ہوں یا گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری زمین جیسی ہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں، لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکے، باپ نے کہا۔ مگر میں ان کا علاقہ، ان کی بود باش دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نہیں چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کرتے ہیں، باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوٹ کو پورے اسپین میں لے کر پھروں، لڑکی نے فیصلہ کے لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے، مجھے کئی سال قبل راستے سے ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے تھے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بیڑے خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کر رہا تھا تو اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش دیکھی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے حیا تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی تھی،
فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکے کو اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا، اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی تھی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس نے اسے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور زیادہ ضخیم کتاب خرید سکتا تھا، ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا۔ سیاحت کا خواب، یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا گلا بیچ کر سمندروں کی سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا، اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا اور بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے پہلے گزر چکا ہو۔ اس متبرک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دفعہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ضخیم کتاب لے گا، پانی بوتل سے بھرے گا، حجامت بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ بوڑھی خاتون لڑکے کے کمرے میں لے گئی اور ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کرتا تھا۔ کمرے میں ایک میز، 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیا نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آنکھیں بند کر کے کوئی دعا پڑھنے لگی۔ لڑکے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کا واسطہ اسے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑھ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں، مگر ان کے پاس بیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ خانکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے اس بڑھیا نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، بچپن کا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے گھر میں مسیح کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ، بڑھیا نے اپنی نظریں لڑکے کی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے یکدم اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ میں تمہارے پاس اپنے ہاتھ دکھانے نہیں آیا۔ لڑکے نے بڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بڑھیا نے کہا، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے خدا نے کلام کیا۔ اچانک بچے نے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا جس سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس برحال لوں گی۔ ایک اور کرتب، لڑکے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ چانس لیا جائے۔ چانس لینا چرواہے کی جبلت میں شامل ہے۔ وہ بھیڑوں کے ساتھ چانس لیتا ہے، پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس چرواہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں چراگاہ میں ہوں، ایک بچہ آتا ہے اور بیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا کرنے نہیں دیتا کیونکہ بیڑیں مردوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم جانوروں کو انسانوں کی عمر کا اندازہ کس طرح سے احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، بڑھیا بولی۔ میں نے کھانا پکانا اور تمہارے پاس میری فیس کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔